السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ کل سے یعنی 30 تاریخ سے SIR کا کارروائی شروع ہو جائے گی پورے کرناٹک کے اندر، تو لہٰذا تمام حضرات اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اس کو بھرپور اس فارم کو بھرنے کی کوشش کریں، اور جو BLO آپ کے گھر پاس آئیں گے ان تمام کو آپ کے ڈاکومنٹس دکھا کر اس کا تمام باقاعدہ سے انٹری کرنے کی کوشش کریں، اور جہاں جہاں والنٹر ہیں جو لوگ ذمہ داری سے اس کو کام کو نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ تمام حضرات تمام مسلمانوں کے، خاص کر مسلمانوں کے ووٹر ID کو فرسٹ کلاس جانچ کر اس کو باقاعدہ سے انٹری کر صحیح نمبر اس کو درج کریں، اور جہاں پر لنک نہ ہو اس کو لنک کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ سنا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ 3 ڈسٹرکٹ کے اندر سے 6.5 لاکھ لوگوں کا ووٹ کاٹنا ہے، یعنی کہ بیلگام ڈسٹرکٹ، دھارواڑ ڈسٹرکٹ اور گدگ ڈسٹرکٹ، ان 3 ڈسٹرکٹ کے لوگوں کے 6.5 لاکھ ووٹ کاٹنے کا ان کو اوپر سے پریشر ہے۔ تو لہٰذا تمام حضرات جس طرح سے آپ الیکشن کے اندر حصہ لیتے ہیں، جس طرح سے آپ ووٹ ڈالنے کے لیے آپ لوگوں کو جمع کرتے ہیں، ان تمام والنٹیئر سے، ان تمام لیڈران سے، ان تمام ذمہ داروں سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات اسی طرح سے ہر ایک گھر جا کر آپ اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس کو باقاعدہ اس کو انٹری کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب تک آپ کا ووٹ، جب تک اس میں لسٹ میں نام نہیں آئے گا آپ ووٹ نہیں ڈال سکتے۔ یہ بہت بڑی پالیسی چلی ہے BJP سرکار کی اور سینٹرل سرکار کی، اس میں ساتھ ہی اس کو بھرپور ساتھ دیا جا رہا ہے کہ الیکشن کمشنر بیٹھا ہوا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے BJP یہاں حکومت کرتی رہے۔ تو میں آپ تمام سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام متحد ہو، ایک ہو جائے، اسی طرح سے آپ مل جل کر کام کرنے کی کوشش کریں، اپنا آپس کی نااتفاق دور کریں، اس کو تمام کو ایک طرف رکھ کر خاص کر مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر ان کی مدد کرنے کی بھرپور کوشش کریں، کیونکہ ہمارے تقبے کے اندر، ہمارے مذہب میں خاص کر ان پڑھ لوگ زیادہ ہیں، پڑھے لکھے لوگ بہت کم ہیں، اسی لیے آپ تمام کو جانتے ہیں کہ کیوں یہ سب چیز باقاعدہ طریقے سے لکھنا ضروری ہے، کیونکہ اگر تھوڑی بہت بھی غلطی ہو جائے گی تو فارم ریجیکٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے کیا ہے کہ آپ تمام حضرات یہ سمجھ کے کوشش کریں کہ یہ میرا فرض ہے، اس کو میں باقاعدہ اپنا وقت نکال کر، بھلے ہی جماعت کا یہ کام ہے، تمام محلے کی جماعتوں کا یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ تمام حضرات کم سے کم 5 لوگوں کو ذمہ داری عطا کریں، اور ان کو باقاعدہ پیسے دیں، پگار دیں ان کو، کیونکہ ایک دن کا پگار دینے سے آپ کو کچھ نہیں جائے گا۔ آپ یہاں وہاں خرچ کرتے ہیں، اس کو یہ سمجھ کر خرچ کریں کہ آپ حضرات ان بچوں کا بھی آپ فائدہ کمائی کے لیے ان کا ذریعہ نہیں ہوتا ہے، اسی طرح سے آپ ایک دن کا پگار دے کر ان کو کامیابی کی منزل تک کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ وہی لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ پیسے کچھ نہیں ملتے، ہمیں کام کر کے کیا فائدہ ہے۔ تو ان کو سمجھائیں کہ آپ پیسے ہی بےحد ضروری نہیں ہے، آپ اس کام کو اپنا فرض سمجھ کر اس کو انجام دینے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشن کے ٹائم پیسے لے کر کام کرتے ہیں، اسی طرح جس کو بھی آپ پیسے دے دیں، کیا کوئی بات نہیں ہے، پیسے دینے سے کوئی حرج نہیں ہوگا، کیونکہ آپ حضرات پیسے نہ دیں گے تو کام نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا آپ اپنی ذمہ دار سمجھ کر تمام محلے کے ذمہ داران اور نوجوان اور جتنی بھی تنظیمیں ہیں، ٹرسٹ ہیں، ان تمام سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات اپنا ذمہ داری سمجھ کر اس کو نبھانے کی کوشش کریں۔ یہ ہر ایک کا فرض بنتا ہے کہ آپ جہاں جہاں مسلمانوں کو معلوم نہ ہو رہا ہو چیزیں، وہ تمام چیزیں فراہم کریں، ان چیزوں کو مہیا فرمائیں، ان تمام چیزوں سے آراستہ فرمائیں، ان تمام چیزوں کو معلومات حاصل کریں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ ٹریننگ ہو رہی ہے، جگہ جگہ معلومات حاصل کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی ہم مسلمانوں میں کاہلی اتنی ہے کہ ہم لوگ اس کو حصہ نہیں لیتے، ہم لوگ اس میں بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں رہتے ہیں۔ اسی لیے اس ٹائم علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان بھی نہ رہے گی داستانوں میں۔ یہ شعر آج کے ماحول کے اندر بالکل صحیح بڑھتا ہے، سٹیک بڑھتا ہے، تو لہٰذا تمام ہر بات کا خیال رکھنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان منافقوں سے محفوظ معمول رکھے، ظالموں کو نستعبد کرے، اسلام کو بول بالا مسلمان کی حفاظت میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔